الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ واجب الاحترام حاضرین محترم، آج ہم نے قرآن حکیم کے بیان کردہ قصوں میں سے ایک اہم ترین قصے کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کی سعادت حاصل ہوگی۔ وہ قصہ ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد ابلیس کا معاملہ۔ ہمیں از خود کبھی بھی پتہ نہ چل سکتا کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں بتایا کہ تمہاری پیدائش کا آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ وہ ابو البشر ہیں، ابو الانس ہیں، انسانوں کے باپ ہیں۔ ورنہ ابھی تک سائنسدانوں نے جنہوں نے قرآن پہ یقین نہیں رکھا، کوئی کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر نے ترقی کی اور انسان بن گیا۔ کسی نے کوئی خبط مارا، کسی نے کوئی خبط مارا۔ ایسا بھی ایک گروہ ہے جو کہتا ہے یہ جتنے بھی انسان ہیں یہ شیطان کی نسل میں سے ہیں۔ یورپ میں ایک گروہ پایا جاتا ہے، کہتا ہے یہ انسان سارے شیطان کی اولاد ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک میں ساری حقیقتیں کھول کر ارشاد فرما دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس سے قبل فرشتوں کو مخاطب فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے محبوب محمد عربی وجہ تخلیق کائنات، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یہ معمولی بات نہیں ہے، خلیفہ اور نائب ہونا۔ آج کوئی کسی ایم پی اے کا سیکٹری ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، کوئی ایم این اے کا ہوتا ہے، کوئی کسی وزیر کا ہوتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم کا ہوتا ہے، نبیوں کے بھی نائب ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں خدا اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ کا نائب ہونا، ایک مرتبہ تو سوچ کر بندہ کانپ جائے کہ خدا کا نائب، خدا کا خلیفہ، چونکہ عہدہ بہت بڑا تھا،
بلکہ بہت ہی بڑا تھا۔ تو فرشتے جو عقل کے لحاظ سے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، بات اللہ نے فرشتوں سے کہی، پوچھا تم اپنی رائے دو۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا زمین میں ایسا نائب بنائے گا جو یہاں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، کسی خونخوار بندے کو تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، فسادی کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ کیونکہ واقعی انسان نے یہ سب کچھ کرنا تھا، فرشتوں نے غلط تو نہیں کہا، یہ کام ہو رہا ہے، فساد فی الارض کا ارتکاب ہو رہا ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ فرشتوں کا بیانیہ غلط نہیں تھا، لیکن اس پر اللہ تعالی نے کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی تم نے اپنے علم کی حد تک درست کہا ہے، اے فرشتو تم نے اپنے علم کی حد تک درست کہا ہے، واقعی یہ کام کرے گا انسان، لیکن جو علم میرے پاس ہے اس کی تمہیں خبر نہیں ہے، لہذا میرا فیصلہ درست ہے، میں انسان کو بناؤں گا۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کی وجہ کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا، کہ وہ زمین پر احکام خداوندی میں نیابت کا کردار ادا کرے۔ اس لیے انسان کو پیدا فرمایا۔ فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم صبح و شام تیری تقدیس کرتے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ یعنی انسان تو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، گناہ کرے گا نا، گناہ کا مرتکب ہوگا، اور ہم کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، تیری نافرمانی نہیں کرتے، تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ پس پردہ اشارہ یہ تھا کہ تیرے خلیفہ بننے کے حقدار ہم ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، جو چیز میں نے انسان میں رکھی ہے، جو جوہر میں نے انسان میں رکھا ہے، جو مقصدیت اور جو خاص تحفہ امانت میں نے انسان میں رکھی ہے، وہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ جو رب نے فرمایا تھا نا، جو میں دیکھ رہا ہوں، علامہ اقبال نے اس راز کی طرف اپنے اس شعر میں اشارہ کر دیا ہے۔ تیرے جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں کو خاموش کرا دیا۔ پھر اللہ نے ایک اور کام کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تمام اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ کیسے سکھائے؟ کسی اسکول میں بٹھا کر، کسی کالج میں لا کر، کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا کر۔ یاد رکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے ظاہری طور پر کسی انسان کے پاس کچھ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب سے علم عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک کل کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، شہنشاہ ہیں، لیکن لقب کیا ہے؟
النبی الامی، امی کا کیا معنی ہے؟ جس نے کسی استاد کے پاس کچھ نہیں پڑھا. جی، براہ راست خدا کے پاس پڑھا. یہ جو 1,24,000 نبی ہیں یہ براہ راست اللہ کے پاس پڑھے ہوئے ہیں. اللہ ان کو تعلیم دیتا ہے اور غیب سے دیتا ہے. اور اللہ کا انداز وہ نہیں ہے جیسے ہم پڑھاتے ہیں. جیسے اب میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یوں نہیں پڑھاتا. اللہ تعالیٰ تو بس ایک جلوہ ڈال دیتا ہے. اللہ جلوہ ڈال دیتا ہے، اور جتنا وہ علم دینا چاہتا ہے اتنا جلوہ ڈال دیتا ہے، اتنا ہی علم آ جاتا ہے. آدم علیہ السلام پہ رب نے جلوہ ڈالا، براہ راست خود علم عطا فرمایا. آپ کا سینہ علم کے جلووں سے ایسا روشن ہوا کہ آپ کو کائنات کی ہر چیز کی خبر ہو گئی. ہر شے کی خبر ہو گئی. اسماء بتایا اللہ نے، ہر چیز کا اسم بتا دیا، نام بتا دیا. علماء نے فرمایا اس نام بتانے کا مطلب کیا ہے، اسم کا کیا مطلب ہے؟ کل کائنات کی ہر شے کی حقیقت کھول کے رکھ دی. کس چیز کی کیا حقیقت ہے، ستاروں کی کیا حقیقت ہے. اور دیکھیں کہ دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، ہزاروں زبانیں ہیں. کوئی کہتے ہیں 5-7 ہزار زبانیں ہیں. اب یہی آپ دیکھیں کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کے 4,000 نام ہیں، 5,000 نام ہیں. ہر زبان میں نام بدل جاتا ہے. یہ موبائل ہے، اس موبائل کو عربی میں جوال کہتے ہیں. اور کوئی اس کو سیل کہتے ہیں، کوئی اس کا کوئی نام رکھتے ہیں، کوئی نام رکھتے ہیں. مختلف نام ہیں، مختلف نام ہیں. اللہ نے صرف نام نہیں سکھائے. یہاں پر جو اسماء ہے نا یہ بڑا وسیع معنی میں ہے. اس کا معنی ہے اس چیز کی مکمل حقیقت بتا دی، ہر شے کی، اور ہر شے کی مکمل حقیقت کا معلوم ہو جانا. یہ تو کوئی چھوٹا علم تو نہیں ہے. کل کائنات کی ساری یونیورسٹیاں مل کر اس علم کا ایک قطرہ نہیں بن سکتی جتنا وہاں پڑھایا جا رہا ہے. فرمایا کل اشیاء، ان کی حقیقتیں آدم علیہ السلام کے روبرو ہو گئی. جب یہ کائنات کی ساری حقیقتیں کھول کے رکھ دیں، ثم عرضهم علی الملائکہ. اب اللہ نے فرمایا یہ میری کائنات ہے. فرشتوں تم کہہ رہے تھے کہ یہ خون ریزی کرے گا، تم کہہ رہے تھے یہ فساد کرے گا. یہ دیکھو یہ ساری کائنات ہے، یہ ساری کائنات کی چیزیں ہیں، یہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں. اب بتاؤ ان چیزوں کی حقیقتیں کیا ہیں. انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ ان چیزوں کی کیا حقیقتیں ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تم کہتے ہو کہ انسان حقدار نہیں ہے خلافت کا، اور تم ہو، تو پھر ان کی حقیقتیں بتاؤ. قالو، فرشتوں نے کہا سبحانک، مولا تو عیب سے پاک، لا علم لنا، ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کا، الا ما علمتنا، بس جتنا تو نے ہمیں دیا ہے اتنا ہی ہے ہمارے پاس. تو فرشتوں نے جو جواب دیا تھا وہ اپنے علم کے مطابق دیا تھا، اور اللہ نے جو جواب دیا تھا وہ اپنی شان کے مطابق دیا تھا. انک انت العلیم الحکیم، مولا علم بھی تیرے پاس ہے، حکمت بھی تیرے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب خلیفہ بنایا اور اس کے ساتھ پھر ساری کائنات کی حقیقتیں ان کے اوپر کھولیں، پتہ یہ چلا کہ اس وجہ سے خلیفہ بنایا. خلیفہ بنانے کی وجہ کیا تھی، کس سبب سے خلیفہ بنایا؟ اس کا سبب یہ کائنات کی حقیقتوں کا علم تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. ان کے پاس تسبیح تھی، تقدیس تھی، اللہ اللہ کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، مگر کائنات کی حقیقتوں سے بے خبر تھے. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی حقیقتیں بتا دیں. اس وجہ سے خلیفہ بنایا گیا. تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہی اللہ نے نہ تو نماز پڑھوائی،
نہ روزہ رکھوایا، نہ حج کروایا، نہ زکوٰۃ دلوائی، نہ تبلیغ پہ بھیجا، سب سے اچھا نہ کھانا پینا دیا، پیدا ہو گئے ہیں جی روٹی پانی، جس چیز کا ذکر کیا وہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو علم عطا کیا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی کا خلیفہ بننے کا حقدار وہ شخص ہے جو کائنات کی حقیقتوں کا علم رکھتا ہو، وہ خلیفہ بنے گا۔ فرشتے تک نہیں بن سکے کیونکہ حقیقتوں کا علم نہیں ہے، علم الاسماء نہیں ہے، لہذا انہیں نہیں بنایا۔ جنہیں بنایا اسے علم دیا، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم بڑھاؤ، علم میں اضافہ کرو، حتیٰ کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم محمد الرسول اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب دو تجھے آپ کو علم نہ تھا نا، سارے دے دیا ہے، سارے ہی دے دیا ہے۔ قرآن میں واضح لفظوں میں بیان کر دیا، فرمایا سب کچھ حبیب آپ کے دامن میں رکھ دیا ہے، ساری کائنات کا علم آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ۔ محمد عربی کو دے کر پھر کیا کہا؟ فرمایا حبیب دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، مولا میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرو، ہر دن میں اپنا علم بڑھاؤ، اگر اس روئے زمین پر اللہ کی نیابت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک علم نہیں حاصل کرنا پڑے گا، اللہ کے کل قوانین کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، شریعت کے کل قوانین کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کے بعد دنیا کے اندر جتنے قانون نافذ ہوئے پڑے ہیں ملکوں میں ان قوانین کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کے بعد کائنات کی جتنی حقیقتیں ہیں ان حقائق کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، پھر کہیں جا کے آپ خلافت کے حقدار بنیں گے، نیابت کے حقدار بنیں گے، کیونکہ اللہ نے خلیفہ بنایا علم کی بنیاد پر ہے۔ اور آج ہم لا علمی پہ فخر کرتے ہیں، امت مسلمہ 60% لا علمی کے سمندر میں، تاریکیوں میں، تاریک سمندروں میں غوطے مار رہی ہے۔ علم پڑھنے کے ہم علم کے دشمن ہو چکے ہیں، ہم علم کے دشمن ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے علوم ہونے چاہیے، شریعت کے پورے علوم ہوں، اللہ کے پورے علوم ہوں، کائنات کے قوانین کے علوم ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ کائنات کے حقائق، یہ جتنے سائنسی علوم یہ خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان سب کا علم ہونا چاہیے۔ جب ہم علم کے اس مقام پر پہنچیں گے تب نیابت الہی کے حقدار ٹھہریں گے، ورنہ تو بس ہم میں اور عام جانداروں میں کوئی فرق نہیں ہے، حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی دنیا میں آتے ہیں اور ہو کے چلے جاتے ہیں، ہم بھی آئے اور ہو کے چلے گئے۔ علوم بڑھائیے، علوم میں اضافہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ امتحان لیا، ٹیسٹ لیا تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد علم عطا فرمایا، علم عطا فرمانے کے بعد فرمانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آ جاؤ، تمہارا ایک دعوت تھا، اب تمہارا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ یہ ساری کائنات ہے، یہ کائنات کی اشیاء ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، انہیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، بتاؤ ان کی کیا حقیقتیں ہیں۔ وہ بیچارے بے خبر تھے۔ آدم علیہ السلام اللہ نے آپ کو خبردار کر دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہا تھا کہ تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ انسان خلیفہ بننے کا حقدار نہیں ہے، وہ تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو فرشتوں تم رہ گئے نا، جواب نہیں دے سکے، فرشتوں تم رہ گئے، جواب نہیں دے سکے، تمہارے جو اللہ نے سوال کیا تھا وہ ڈراپ ہو گیا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب آپ ان کو بتاؤ یہ ان چیزوں کی حقیقتیں۔ آدم علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا، فرشتے حیران کہ یہ کیا،
ہم سارے فرشتے مل کر اللہ کے جس سوال کا جواب نہیں دے سکے وہ ایک آدم فر بولتا چلا جا رہا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں بتائیے. آدم علیہ السلام نے کائنات کی حقیقتیں کھولنی شروع کر دی. فرشتے دم بخود ہیں، فرشتے حیران ہیں کہ یہ ایک شخص اللہ نے کیسا تیار کر دیا. اللہ نے دکھایا کہ دیکھو یہ میرا شاہکار ہے، یہ انسان میرا شاہکار ہے، دیکھو یہ تمہیں جواب دے رہا ہے. انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کو ساری حقیقتیں کھول دی، فرشتوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. ایک ایک چیز کھول رہے ہیں آدم، زمین کی حقیقتیں کھول رہے ہیں، آسمان کی حقیقتیں کھول رہے ہیں، شرق غرب شمال جنوب کی حقیقتیں کھول رہے ہیں، عرش تا فرش حقائق کھولتے چلے جا رہے ہیں. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، دیکھا تمہیں کہتا تھا نا میں زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں، مجھے خبر ہے زمین و آسمان کی عرش ہے کی. فرشتوں تم بتانے سے رہ گئے، تم رہ گئے، آدم نے بتا دیا. اس وجہ سے فرمایا خلیفہ بنا رہا ہوں کہ میرا بندہ کائنات کی حقیقتوں کا علم رکھتا ہے. لہذا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادتیں یہ ساری کرنے سے بھی پہلے علم فرض ہے. نماز بعد میں فرض ہے، نماز کا علم حاصل کرنا پہلے فرض ہے. نماز کیسے پڑھیں گے بھائی؟ اس کا علم حاصل کریں گے تو پڑھیں گے. روزہ کیسے رکھیں گے؟ اب یہ تو نہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو، ہم اسے کہیں روزہ رکھو، وہ کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں روزہ ہوتا کیا ہے، وہ کیسے رکھے گا؟ تو روزہ بعد میں، علم پہلے ہے. نماز بعد میں ہے، اسے کہیں نماز پڑھو، وہ جا کے دیوار میں ٹکرے مارنا شروع کر دے. ہم کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جی نماز پڑھ رہا ہوں. ہم نے کبھی نماز یوں نہیں پڑھتے بھائی، آؤ تمہیں علم سکھاتے ہیں نماز کا. ہر چیز کا علم پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے. علم پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے. اسی لیے یہ انسانیت کے لیے اصول ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالنے لگے پہلے اس کو سیکھے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ دنیا کا بھی قانون ہے، یہ فطری قانون ہے. بھئی جو کام آپ کرنے لگے ہو پہلے اس کو سیکھ لو. آپ کو پتہ چلا جی قبلہ قاری صاحب جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، باہر ہوائی جہاز مدینے جا رہا ہے، قاری صاحب اڑا کے لے جائیں گے، آپ بیٹھ جائیں گے؟ نماز تو پڑھ لیں گے، آپ نماز پڑھ لیں گے، لیکن جہاز اڑانے کی باری آئے گی آپ نہیں بیٹھیں گے. آپ کہیں گے انہوں نے تو سیکھا ہوا نہیں ہے جہاز اڑانا. آپ کو پتہ چلے جی پروفیسر اون محمد سعیدی صاحب وہ جو ہے نا ٹرین چلا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اون صاحب کو تو بالکل چلانی نہیں آتی. آپ اپنی جان داؤ پہ لگائیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں جی تقریر ان کی سن لیں گے، لیکن جہاں تک ٹرین کی بات ہے ٹرین وہی چلائے جس نے سیکھی ہوئی ہے. علم ہے بہت، سارا علم ایک بندہ سیکھ ہی نہیں سکتا. وکیل ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس نے اپنا شعبہ ہے. ڈاکٹر وکیل نہیں بن سکتا، اس کا اپنا شعبہ ہے. پھر ڈاکٹری میں آگے کئی سینکڑوں ہزاروں شعبے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے. لہذا اپنے اپنے شعبے کا پہلے علم حاصل کرو اگر دنیا چلانی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا، جو قومیں اب کہہ رہے ہیں نا دوسرے یورپی اقوام ترقی کر رہی ہیں، تو بھائی انہوں نے ہر چیز کے علم پہ محنت کی ہے. ہم نے کھانے پکانے پہ محنت کی ہے تو ہم کھانے پکانے جتنے ہیں، اور ان لوگوں نے ہر چیز پہ محنت کی، دنیا کی اشیاء کی حقیقتوں کو کھنگالا اور دنیا میں انہوں نے غلبہ حاصل کیا. غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کا علم، اگر ایک ذرہ بھی اٹھاؤ تو ریسرچ کرو، اگر ایک کنکر بھی اٹھاؤ تو ریسرچ کرو، ایک قطرہ بھی سامنے آئے تو ریسرچ کرو. کہ جی باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن دل نہیں کرتا، محنت بہت کرنی پڑتی ہے. تو جناب محنت تو کرنی پڑے گی، محنت تو کرنی پڑے گی. اب دنیا کے اندر کم و بیش روزانہ 24 گھنٹوں میں 40 سے 50 ہزار ایروپلین جہاز اڑتے ہیں.
اور ان میں لاکھوں سواریاں سفر کرتی ہیں. جن لوگوں نے سب سے پہلے، ان میں مسلمانوں کا بھی کردار ہے، وہ جو بھی لوگ تھے جن لوگوں نے سب سے پہلے اس پہ ریسرچ کی، اور 150-200 سال پہلے تو یہ ٹیکنالوجی دریافت ہی نہیں ہوئی تھی. جن لوگوں نے دریافت کی انہوں نے مشقتیں اٹھائی، ان کی جانیں چلی گئیں، لیکن انہوں نے ایک ایسی چیز دنیا میں ایجاد کر دی کہ آپ 40 سے 50 ہزار جہاز روزانہ اڑ رہے ہیں. اگر روئے زمین کے اوپر آپ نے غلبہ حاصل کرنا ہے اللہ کا صحیح خلیفہ اور نائب بن کر، تو پھر ہر علم پہ ریسرچ کرنی پڑے گی، ہر علم پہ محنت کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو عبادت گزار تو بن جائیں گے. تو عبادت گزار تو فرشتے بھی ہیں، اللہ نے ان کو تو نہیں بنایا. فرشتوں کا کام ہی عبادت کرنا ہے. فرشتوں نے کہا تھا ہمیں بنا دے، اللہ نے کہا نہیں بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا فقط عبادت سے نہیں چلے گی. یہ دنیا فقط عبادت سے نہیں چلے گی. ایک بندے سے کہا گیا، حضرت عمر سے کہا گیا کہ جی وہ ایک صاحب ہیں، ان کو آپ فلاں علاقے کا گورنر بنا دیں. آپ نے پوچھا کیا وہ بندہ، آپ نے پوچھا کیوں بنائے؟ کہنے کہ جی بڑا عبادت گزار ہے، متقی پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے. فرمایا عبادت گزار ہے وہ اپنی جگہ پر، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بتاؤ دنیا جلانے کا ڈھنگ بھی جانتا ہے یا صرف نماز ہی پڑھنا جانتا ہے؟ ان کا جی بس نماز روزہ کر سکتا ہے. فرمایا پھر وہ ابھی خلیفہ نہیں، وہ ہمارا گورنر نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر مینجمنٹ کی صلاحیت نہ ہو، جب تک اس کے اندر یہ پاور نہ ہو کہ کام کیسے چلانا ہے، دنیا کے کام کیسے کرنے ہیں، حکومت کیسے چلانی ہے، لوگوں کو معاملات کی تدبیر کیسے کرنی ہے، ان کے تنازعات کے فیصلے کیسے کرنے ہیں. فرمایا نہیں، فقط نماز کی وجہ سے ہم اس کو گورنر نہیں بنا دیتے. ہاں البتہ نماز فرض ہے، وہ اس کا ثواب ہے، اس کو ملے گا، وہ اجر ہے، ضرور ملے گا، اور وہ کرنا فرض ہے. یہ نہیں کہ وہ بیکار ہے، بیکار نہیں ہے، فرض ہے. لیکن جو کام آپ دینے لگے ہیں پہلے اس کی صلاحیت پیدا کر لیں، پہلے اس کی صلاحیت ہونی چاہیے. ایک صاحب تھے، وہ انہیں نئی تقریر کرنی سیکھی، تو ابھی ان کو نہیں آتی تھی تقریر کرنا. تو وہ آئے، لوگوں کے سامنے آ کے بیٹھ کے کافی دیر بیٹھے رہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب بولیں گے، اب بولیں گے، اب بولیں گے. وہ تو خاموش. لوگوں نے کہا حضرت کچھ بولیے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کچھ سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا. کہنے لگے جب تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تو میں تمہیں کیا سمجھا سکتا ہوں. اٹھ کے چلے گئے. پھر آئے، پھر بیٹھے، پھر نہیں بول سکے. پھر بعد میں پوچھا کچھ سمجھ میں آیا؟ تو سب نے کہا ہاں جی سمجھ آ گیا ہے. کہنے لگے جب تمہیں پہلے ہی سمجھ آ گئی ہے تو میں تمہیں کیا سمجھاؤں. پھر تیسری مرتبہ آئے، بیٹھے تو پھر چپ کر کے بیٹھے رہے. ہاں جی کچھ سمجھ میں آیا؟ آدھوں نے کہا جی سمجھ آ گیا، آدھوں نے کہا نہیں سمجھ آیا. کہا جنہیں سمجھ آ گیا وہ ان کو سمجھا دے جنہیں نہیں سمجھ آیا. بھائی جو کام کرنا ہے پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اور پھر وہ کام اسی کے ذمہ لگایا جائے گا، دوسرے کے نہیں. دوسرے کے ذمہ نہیں لگایا جائے گا. ایک بندہ فزکس بہت اچھی پڑھا سکتا ہے، آپ کہیں جی یہ بہت اچھی فزکس پڑھاتا ہے، چلو جی اس کو لگا دو بیالوجی پڑھایا کرے گا. آپ کہیں نہیں وہ بیالوجی وہ فلاں بندہ زیادہ اچھا پڑھا سکتا ہے. جو بندہ جو نالج زیادہ اچھا رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھا سکتا ہے. تو اللہ نے بھی یہی قانون بنایا. فرمایا فرشتوں نیک ضرور ہو، تم مقدس ضرور ہو، رکوع میں ضرور ہو، سجدے میں ضرور ہو، عبادت میں ضرور ہو، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن زمین کو چلانے کے لیے فقط یہ تسبیح و تقدیس ہی کافی نہ ہوگی، اور بھی بہت کچھ چاہیے. جب آدم علیہ السلام نے بتا دیا تو اللہ نے فرمایا دیکھ لو، آدم نے بتا دیا، اس کے پاس سارا علم ہے، اس کو ہم خلیفہ بنائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اب فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ نے فرمایا فرشتوں اب آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو باقاعدہ. اس سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے. سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے.
سجدہ عبادت یعنی خدا سمجھ کے سجدہ کرنا، اور سجدہ تعظیم رسول اللہ سے پہلے فقط تعظیم بزرگ سمجھ کے سجدہ پہلے راج تھا، اور قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، سورہ یوسف میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کو بڑوں کو سجدے کیے جاتے تھے، لیکن سجدہ تعظیمی ہوتا تھا وہ، سجدہ عبادت تو ہمیشہ کے لیے خدا کے لیے ہے، اول بھی آخر بھی۔ سجدہ تعظیمی یہ حضور سے پہلے تو جائز تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے شریعت پاک میں عام بندوں کے لیے سجدہ عبادت فقط خدا کے لیے ہمیشہ، اب تو سجدہ تعظیمی بھی کسی کو نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی قبر کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی شے کو۔ سجدہ عبادت کسی اور کو کرنا کفر ہے، اور سجدہ تعظیمی کسی اور کو کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے خود سجدے کا حکم دیا، تو عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیم کا تھا، خود کہا سجدہ کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وَإِذْ قُلْنَا، ہم نے کہا، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اسے کیا پتہ چلا؟ تعلیم والوں کے سامنے، علم والوں کے سامنے تو فرشتوں کو بھی جھک جانا چاہیے، تو عام انسانوں کے لیے کتنا حکم ہوگا؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا علم والے کے سامنے جھک جاؤ۔ آج کل تو جس لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا وہ پڑھے لکھے لوگوں سے ٹکراتے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ فرشتے کتنی مقدس مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے سجدہ کروایا نا، کس کی بنا پر کروایا؟ علم کی بنا پر۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، علم والوں کے سامنے، علم والوں کی تعظیم کرو، علم والوں کے سامنے جھکو، علم والوں کے سامنے دل جھکاؤ، علم والوں کے سامنے سر جھکاؤ، علم والوں کا ادب کرو، یہ رب کا قانون ہے۔ یہ شروع انسانیت کو جب پیدا کیا تب علم بھی دیا، اور علم کی تعظیم بھی عطا فرمائی، اور علم کے مقاصد بھی بیان کیے، اور اسی کی وجہ سے خلافت بھی عطا فرمائی۔ کرو، جھک جاؤ، کیونکہ فرشتے تھے سارے جھک گئے، الا ابلیس، وہ دیکھو سامنے ایک کھڑا ہوا تھا، اس نے نہ کیا، کہ یہ کون ہے اور کیوں نہیں کرتا؟ جی یہ ابلیس ہے، اور یہ نہیں کرتا۔ بھئی یہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ علم والوں کے سامنے کیوں نہیں جھکتا؟ علم والے کے سامنے یہ کیوں نہیں جھکتا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا کہ میں نہیں مانتا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا یہ سب سے پہلی خطرناک ترین انسانیت کو لگنے والی بیماری شیطانی بیماری، وہ رب کے حکم کا انکار کرنا ہے۔ رب کہے جھک جاؤ تو جھک جاؤ، وجہ بھی نہ پوچھو، اگر وہ کہنا جھک جاؤ بس جھک جاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ کہتا ہے زندہ رہو تو زندہ رہو، وہ کہتا ہے مرو تو مر جاؤ۔ جب وہ کہے مرو اس وقت زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب وہ کہے کہ زندہ رہو اس وقت مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ کہے بیمار ہو جاؤ تو ہو جاؤ، اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہو جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ، وہ کہتا ہے مصیبت آ رہی ہے تو جی بسم اللہ، وہ کہے اب خوشی آ رہی ہے جی بسم اللہ۔ اصل چیز اللہ کا حکم ماننا ہے۔ فرشتوں سے کہا، فرشتے جھک گئے، اور انہوں نے دیکھیں اپنی لا علمی کا اعتراف بھی کیا، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ یہ علم جس کے پاس نہیں ہے اس چیز کو مان لینا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، اگر نہیں ہے تو کہہ دو میرے پاس علم نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کا اعتراف کرنا بھی آدھا علم ہے، اور ہمیں جس چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے۔ الحمدللہ میرا طریقہ نہیں ہے، مجھے جس چیز کا پتہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ اس طرح ہے، جس چیز کا علم نہیں ہوتا میں کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے۔ فرشتوں کا طریقہ یہی ہے، جب علم نہیں ہے تو مان لو، لا علم لنا۔ فرشتے کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، فرشتے کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ بھئی آپ کے پاس ایک شعبے کا علم ہے، اب مجھے آپ سے آپ کہیں یہ ان صاحب یہ جو ہے نا ہیلی کاپٹر کی ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، بھائی میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آج ایک بندے کو ایک چیز کا علم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے،
فرشتوں کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا علم ہے اسی کو مانتے ہیں، جو علم نہیں ہے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے، انسانیت کے لیے مفید طریقہ ہے، ورنہ نقصان ہوگا، ورنہ نقصان ہوگا۔ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ نہیں آتا، احادیث پاک نہیں آتی، اس کے اپنے علیحدہ علماء ہوتے ہیں، انہیں قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ علم سیاست کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ معیشت کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اب مثال کے طور پر دفاع کا علم ہے، ملکی سرحدوں کا دفاع کیسے کرنا ہے، پورا علم ہے، ایک بہت بڑی سائنس ہے۔ اب مجھے تو نہیں آتی، وہ مجھے نہیں آتی، بس ہر چیز کا مجھے ہی پتہ ہے، بس یہ شیطانی طریقہ ہے۔ شیطان کو کہا سجدہ کرو، کہنے لگا میں کیوں کروں، وہ لا علم لنا، فرشتوں نے کہا ہے میرے پاس سارا علم ہے، وہ فرشتوں نے کہا ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ میں کیوں نہیں کیا، میں نے تجھے حکم دیا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، بس تو نے حکم دیا تو پھر میں کیا کروں، اللہ کے سامنے اکڑ گیا، اللہ کے سامنے اکڑ گیا، میں کیا کروں، نہیں کرتا میں سجدہ۔ دلیلیں دینے لگ گیا اللہ کو، دلیلیں اور خدا کو، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اللہ کو دلیلیں دینے لگ گیا۔ کمال نہیں ہو گئی کہ بلا اللہ کو دلیلیں دی اس نے، قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ساری واقعات پڑھے نا، سارے لکھے ہوئے ہیں، میں تو خلاصہ کر رہا ہوں نا۔ کہ مجھے سارا پتہ ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، آگ کی شان بڑی ہوتی ہے، مٹی کی شان ہلکی ہوتی ہے۔ اللہ نے پہلے اس کو کہا کہ تو نے ایسا کر کے غلط کیا، اس نے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرتے، اس نے تکبر کیا، اللہ کے حکم کے سامنے تکبر نہیں کرتے۔ انسان اور تکبر خطرناک ترین بیماری ہے۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں بھائی عاجز بندے بن جاؤ، جھکنے والے بن جاؤ، دل دماغ کو جھکاؤ، ہر ایک کے ساتھ ادب کرو، ہر ایک کی محبت کرو، ہر ایک کے سامنے جھک جاؤ، اماں کے سامنے، ابا کے سامنے، بھائی کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، استادوں کے سامنے، دادا دادی کے سامنے، سب کے سامنے جھکو جھکو جھکو۔ جھکنے کی عادت بناؤ۔ تکبر کی عادت شیطان کی ہے، انکار کی عادت شیطان کی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا، اللہ نے فرمایا لعنت ہے، بھاگ جا، کہتے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا تیرے اوپر لعنت ہے، نکل جا، اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، تیرے اوپر لعنت ہو، نکل جا، کہتے جا رہا ہوں۔ بلکہ اکڑ کے کھڑا رہا، کہنے کا کچھ دے، مانگ بھی پھر خدا سے، انکار بھی خدا کے سامنے، مانگ بھی خدا سے رہا ہے، کہتا ہے کچھ پھر دے۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے قیامت تک مہلت دی، پوری پاور دے دی۔ شیطان اس وقت بڑے پاور والا ہے، پاور دے کے بھیج دیا، میں جا، بھگا دیا اس کو۔ اس نے تکبر کیا۔ شیطان کی دو عادتیں، جان بوجھ کر غلطی کی اور غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام، اللہ نے کہا کہ جنت میں رہیں، جنت میں گئے تو وہاں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا، ایک چیز سے منع کیا، آپ بھول گئے، آپ کو یاد نہیں رہا، اور آپ نے وہ جو جس چیز سے منع کیا تھا وہ آپ نے تناول فرما لی۔ اللہ نے فرمایا آدم میں نے تو منع کیا تھا۔ اب دیکھیں شیطان نے کیا کہا تھا، میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں زبردست ہوں، میں شان والا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، مولا ظلم کر لیے۔ یہ انسان ہے، اور اللہ انسان سے یہی چیز چاہتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، مولا ظلم کر لیے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، معاف نہیں کرے گا تو خسارہ ہو جائے گا۔ انہیں پتا تھا کہ رب کے سامنے کیسے پیش ہے، رب کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، تو اللہ نے بتا دیا تم آدم کی اولاد ہو، آدم کی طرح بن جاؤ، آدم کی اولاد ہو، آدم کی طرح بن جاؤ، جھکنے والے بن جاؤ، عاجز بندے بن جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والے بن جاؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے معافیاں مانگنے والے بن جاؤ، اللہ پاک سے کہو کہ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ غلطیاں تو یہ اشارہ تھا اس طرف، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسانی طریقہ یہ ہے کہ رب کے سامنے جھکو، معافی مانگو، ہاتھ باندھو، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دو، سجدے کرو، اس کو رکوع کرو، بار بار معافی مانگو۔ تو رب کریم نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے یہ عام واقعہ نہیں ہے، اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں لاکھوں چیزیں ہیں، میں نے تو چند چیزیں اشارتاً بیان کی ہیں، ورنہ اور بھی بہت کچھ ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں شیطان بننے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔